اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، ہارون رشید کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ قاسم کی گفتگو کے جواب میں اسماعیل کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے شازیہ بول اٹھی، بابا جو کچھ آپ نے کہا ہے میں قطعی طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، میری منگنی ہو چکی ہے، ہم دونوں کے درمیان ایک تعلق اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اس کے باوجود بابا گھر کے سربراہ آپ ہیں، ہر معاملے میں آپ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ صرف ابھی نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی یہ بابا آپ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ ہاں، یہ ہم سب کا متفقہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں ہی نہیں، گھر کا کوئی بھی فرد سرگردانی نہیں کرے گا۔ جب تک آپ زندہ ہیں اس گھر میں آپ کی ہی حکمرانی رہے گی۔ آپ بھی اجازت دیں تو میں سماور بھائی ابراہیم کے ساتھ بازار جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ ابن قاسم تھوڑی دیر تک مسکراتے رہے، تحسین آمیز انداز میں شازیہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میری بچی، جہاں تیرے جیسی بیٹیاں ہوں وہاں گھر کا خزاں زدہ ماحول بھی بہاروں میں بدل جاتا ہے، روٹھا راٹھی کا ماحول بھی جنت بن کے رہ جاتا ہے۔ بیٹی، جو کچھ تو نے کہا ہے، میں تیرے الفاظ کو سلام پیش کرتا ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو مجھے اتنی عزت، اتنا ناز دیتی ہے۔ میری بچی، میری طرف سے تم لوگوں کو اجازت ہے، جب اور جس وقت چاہو وہاں جاؤ۔ مجھے اس بتاؤ اس سلسلے میں کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ قاسم کی اس گفتگو سے اب خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس بار شازیہ کی بجائے سماوا چہکتے ہوئے بول اٹھی، بابا آپ سے ہمیں صرف اجازت چاہیے تھی، رقم نہیں۔ یہاں تک کہ رقم کا سوال ہے وہ بھائی سے لے چکے ہیں۔ بھائی اسماعیل نے کہا تھا میں رقم تو دے دیتا ہوں مگر بازار جانے کی اجازت بابا ہی دیں گے۔ اب جب کہ آپ اجازت دے چکے ہیں تو کیا میں آپ ہی اور ابراہیم کو بازار لے جائیں؟ اس موقع پر قاسم نے اسماعیل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹے تم خود بھی ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ جواب میں اسماعیل فوراً بول اٹھا، بابا میں ضرور ان کے ساتھ جاتا اور بڑے بھائی کی حیثیت سے ان کے ساتھ میرا جانا بنتا بھی ہے، لیکن بابا شاید آپ بھول گئے ہیں کہ شام کو امیر المومنین نے سارے سالار اور عمائدین کو قصر میں بلایا ہے، اس لیے کہ امیر المومنین آج حج پر روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ روانگی سے پہلے وہ سلطنت کے امور میں اہم فیصلے کرنا چاہتے ہیں، اسی بنا پر ان کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تھوڑی دیر تک میں قصر کی طرف چلا جاؤں گا۔ اسماعیل کی اس گفتگو قاسم مطمئن ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک شازیہ اور ابراہیم اور سماوا تینوں بازار چلے گئے تھے۔ اسماعیل قصر خلافت کی طرف رخ کر رہا تھا۔ اسماعیل جب قصر میں داخل ہوا تو اس وقت قصر میں سارے چھوٹے بڑے سالار کے قاضی، عمائدین، مشیر، وزیر، حاجب اور دیگر سب ذمہ دار لوگ وہاں موجود تھے۔ سب کو ملتا ہوا اسماعیل اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پشتی پردے میں حرکت ہوئی اور ہارون رشید اپنے بیٹے امین، مامون اور مؤتمن کے ساتھ نمودار ہوا۔ سب نے نشستوں سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ جب وہ نشستوں پر بیٹھ گئے، حاضرین بھی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر قصر میں خاموشی رہی، پھر سب مخاطب کرتے ہوئے ہارون رشید نے حج پر جانے کے سلسلے میں کچھ احکامات جاری کیے۔ لوگوں پر یہ انکشاف کیا کہ یحییٰ برمکی، اس کے سارے بیٹے اس کے ہمراہ حج پر جائیں گے۔ 3 بیٹوں یعنی امیر رشید، مامون رشید اور مؤتمن بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا گیا۔ اپنے سارے سالاروں کو حکم جاری کیا کہ اس کے بعد سلطنت کو اسی طرح چلائیں گے جس طرح اس کی موجودگی میں چلتی رہی ہے۔ ساتھ ہی اپنے سارے افراد کی اس نے اپنے بیٹے قاسم، جس کا لقب مؤتمن تھا، امین اور مامون کے بعد اس کے ولی عہد بھی لیا اور کچھ علاقوں کو بھی مختص کیا جن کا حکمران مؤتمن کو مقرر کیا گیا۔ اس طرح سارے احکامات جاری کرنے کے بعد جب ہارون مجلس کا اختتام کرنے لگا تب اسماعیل بن قاسم اس جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ہارون رشید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر المومنین، اس موقع پر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن قاسم، بڑے عرصے بعد دیکھا ہے کہ تم دربار میں یوں کھڑے ہوئے ہو کر مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ کہو، تم جانتے ہو کس قدر تمہاری عزت کرتا ہوں، کیسا احترام دل میں رکھتا ہوں، تمہاری ہر بات سنوں گا۔ کہو۔ ایک غیر نگاہ اسماعیل بن قاسم نے بیٹھے ہوئے سب لوگوں پر ڈالی، پھر ہارون رشید کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، امیر المومنین، آپ نے میری وجہ سے ابراہیم موصلی کو زندان میں ڈالا اور اسے معاف کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ میں یہی التجا آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید پھر مسکرایا اور کہنے لگتا ہے ابراہیم موصلی کا بیٹا اسحاق موصلی تمہارے پاس پہنچا ہے، اس لیے کہ پہلے وہ میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے یہی کہا کہ اگر اسماعیل اسے معاف کر دے تو میں اسے زندان سے نکال دوں گا۔ ابن قاسم، میں تمہاری فراخ دلی اور سلیم الطبع کی قدر کرتا ہوں۔ اگر تم ابراہیم موصلی کو معاف کرتے ہو تو میں بھی فضل بن ربیع کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ابراہیم کو زندان سے نکال کر جانے کی اجازت دے دے۔ ساتھ ہی ہارون رشید نے وہ مجلس ختم کر دی تھی۔ سب لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ جس وقت اسماعیل اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں پیچھے سے تیز تیز چلتا ہوا طبیب جبرائیل آ ملا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن قاسم، ایک انکشاف نے مجھے تجسس اور فکر مندی میں ڈال دیا ہے۔ اسماعیل چونکنے کے انداز میں طبیب جبرائیل کی طرف دیکھا
اور پھر پوچھا کس بات نے آپ کو تجسس میں ڈال دیا ہے؟ اس پر جبرائیل کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، ابن قاسم، معاملہ کچھ یوں ہے، میں دیکھتا ہوں امیر المومنین ہارون رشید کی غذا کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہل وہ کھل کے کھاتا تھا، صحت اس کی بڑی اچھی تھی، اب اس کی غذا بڑی کم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے دل میں کچھ وسوسات ابھرتے ہیں۔ میرا علم کہتا ہے کہ امیر المومنین کو کوئی فکر اور غم ہے، اس فکر اور غم کی وجہ سے اس نے اپنی غذا کم کر دی ہے اور ایسا اس کی صحت کے لیے مضر ہے۔ جبرائیل جب خاموش ہوا تو کچھ دیر اسماعیل سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جبرائیل، تم فکر مند نہ ہو، امیر المومنین حج پر روانہ ہونے والے ہیں۔ حج کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور امیر المومنین سے غذا کی کمی کرنے کی وجہ ضرور پوچھوں گا۔ اسماعیل بن قاسم کے ان الفاظ سے طبیب جبرائیل کسی قدر مطمئن ہو گیا۔ پھر دونوں علیحدہ ہوئے اور اپنی اپنی حویلی کا رخ کر رہے تھے۔ ہارون رشید اپنے بیٹوں یحییٰ برمکی اور اس کے سارے بیٹوں کے علاوہ اپنے محافظ دستوں کے سالار ہرثمہ بن امین کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ حج پر روانہ ہو گئے۔ ہارون رشید کو یہ فوقیت ہے کہ عباسیوں میں جس خلیفہ نے سب سے زیادہ حج کیے وہ ہارون رشید ہی تھا، جو کچھ مورخین کا خیال ہے کہ حج ہارون رشید کا ایک خاص مقصد تھا، اس لیے کہ وہ دارالخلافہ بغداد سے دور لے جا کر جعفر برمکی کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ حج کا مقصد کیا اس لیے کہ اگر جعفر برمکی بغداد میں قتل کیا جاتا تو ایرانیوں کی طرف سے مزاحمت کا خطرہ تھا اور بلا شبہ عرض حجاز میں مشکلات کا سامنا کسی بھی صورت ہارون رشید کو نہ کرنا پڑتا۔ بہرحال ہارون رشید حج پر روانہ ہوا، ہیرا سے ہوتا ہوا انبار پہنچا اور وہاں سے مدینہ کا رخ کیا، لیکن راستے میں ہارون رشید برمکیوں کی تالیف قلوب کرتا ہوا بکہ پہنچا۔ اس پر کسی قسم کا کوئی ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ برمکوں کے خلاف اس کے کیا خیالات ہیں۔ مکہ پہنچ کر اس نے خالد بن عیسیٰ کاتب کے مکان پر قیام کیا۔ اس سفر میں یحییٰ برمکی، جعفر برمکی، فضل برمکی اور موسیٰ برمکی کے علاوہ محمد برمکی سب اس کے ہمراہ تھے۔ یہ سب لوگ مکہ میں ایک شخص ابن نوح کے ہاں ٹھہر گئے۔ مکہ پہنچ کر اس نے وہاں کے لوگوں سے بھی اپنے بیٹے مؤتمن کے لیے بات کی۔ امین اور مامون کے بعد وہ تاج و تخت کے بعد تخت کا وارث ہو کر اس کے دل کے ساتھ اپنے دونوں بڑے بیٹوں امین اور مامون کو خانہ کعبہ لے جا کر سلطنت کے متعلق کچھ نصیحتیں کی، پھر دونوں سے جدا جدا معاہدے لکھائے جو ان کی ولی عہدی کے متعلق ہوں۔ بظاہر خلیفہ ہارون رشید کے ایسے کوئی آثار نمودار نہیں ہوتے تھے جس سے نہ اس کا ماضی و ضمیر معلوم ہوا، اور برمکہ میں ہارون رشید فکر مندی اور پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ بڑی غریب و انداز میں ہارون رشید اپنے جذبات کو روکو، پڑھاؤ دیکھو، اور اس وقت آپ نے ساتھ ہارون رشید نے اصفہان کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس وقت کچھ لوگوں کو اس کے دلی جذبات کا احساس ہوا تھا، اس لیے اس مقام پر جعفر برمکی نے ہارون رشید کو کھانے کی دعوت دی۔ ہارون رشید نے نامنظور کر دی۔ گویا اصفہان کے مقام پر پہلی بار ہارون رشید کے دلی جذبات کا کچھ اندازہ ہوا۔ اصفہان مکہ کے قریب ایک مشہور قصبہ ہے جہاں حجاج کا قافلہ ٹھہرتا۔ اس مقاملے کے پاس پانی کا ایک چشمہ ہے، اس کو مرج عثمان بھی کہتے ہیں۔ اصفہان کے اس واقعہ کے بعد ہارون اور برمکیوں کے درمیان رنج اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ سانحہ نگار اور مورخین لکھتے ہیں کہ مکہ پہنچ کر دونوں ایک دوسرے کی تباہی اور بربادی کا سبب بنیں گے، لہٰذا اس کے مقام کے پاس پانی کا ایک چشمہ ہے، اس کو مرج عثمان بھی کہتے ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ اصفہان کے اس نگار میں واقعہ اور برمکیوں کے درمیان رنج اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ سانحہ نگار اور مورخین لکھتے ہیں مکہ پہنچ کر دونوں ایک دوسرے کی تباہی اور بربادی کی دعا کرنے لگے تھے۔ یحییٰ برمکی حرم کا پردہ پکڑ کر مناجات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ارے خدا، تو خوب جانتا ہے جعفر برمکی واجب قتل ہے، میں اس کے قتل میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اپنے قافلے کے ساتھ ہارون رشید نے بڑے پرسکون انداز میں حج کیا اور پھر واپسی شروع ہوئی، اور منزل بہ منزل ٹھہرتا ہوا ہارون رشید ہیرا پہنچا اور چند روز قیام کیا۔ ہیرا سے چل کر ہارون رشید انبار شہر آیا، لیکن شہر سے باہر ذرا ہٹ کر ایک خیمے میں اسے خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ جس بستی کے قریب وہ خیمہ زن ہوا تھا اس کا نام دیر عمر تھا اور یہ دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ وہاں خیمے نصب کیے گئے، وہاں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ جب ہارون بڑے خیمے نصب کیا گیا تو برمکیوں کے خیمے بالکل ہارون رشید کے خیموں کے سامنے ہوتے گئے، اگرچہ مکہ میں رشید کا مزاج جعفر کی طرح سب سے برہم ہو چکا تھا،
لیکن ہارون رشید نے واضح داری برتی اور اپنے طرز عمل سے رنج و عناد کا اظہار تک نہ ہونے دیا۔ دوسری جانب جعفر برمکی اور اس کے اہل خانہ بھی ہارون رشید کی طرف سے بے خبر نہ تھے اور اپنے بچاؤ کی تدبیریں کر رہے تھے۔ برمکی کیونکہ ستاروں پر بڑا یقین رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تدبیریں کر رہے تھے کہ برمکی کیوں ستاروں پر یقین رکھتے ہیں، اس کے ان کے باوجداد پہلے ستار پرست تھے، لہٰذا رات کے وقت بار بار جعفر برمکی ستاروں کو دیکھتا، ذائچہ کشتی کرتا اور فعل و شگون پر دل بہلاتا رہتا۔ اس مقام پر پڑاؤ کے دوران جعفر ہارون رشید کے سلام کو حاضر ہوا تو ہارون رشید نے مزاد پرسی کی۔ اس ملاقات کے دوران جعفر نے ہارون رشید کو مخاطب کر کے کہا: امیر المومنین، آج میرے خراسان کی روانگی کا دن ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں سے خراسان اور روانہ ہو جاؤں گا، اس لیے کہ حج میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ جعفر کے ان الفاظ کے ہارون رشید نے ایک محجم سے سوال کیا: کیا وقت ہے؟ اس نے عرض کیا: امیر المومنین، 3:30 گھڑی دن چڑھ گیا ہے۔ تب منجم سے ہارون رشید نے استرلاب لے لیا اور دل ہی دل میں حساب لگا کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر جعفر کو مخاطب کر کے کہنے لگا: جعفر، آج کا دن تو نحس ہے اور یہ ساتھ سفر کے لیے بہت خطرناک ہے۔ کل انشاءاللہ جمعہ کو رخصت ہونا، رات کو نہروان میں قیام کر کے الصبح شنبہ کے دن روانہ ہو جانا۔ ہارون رشید نے یہ الفاظ کچھ اس طرح سے ادا کیے تھے کہ جعفر اس کا مشکور تھا۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ ہارون رشید صبح سویرے شکار کو نکلا اور ہارون رشید نے برمکی سے کہا: تم کل خراسان کی طرف شکار کرتے رہو، پھر لوٹے شام کے وقت ہارون رشید نے برمکی سے کہا: کل خراسان کی طرف روانہ ہو جانا، لہٰذا آج کی رات خوب عیش و عشرت میں گزارو۔ جعفر نے شکریہ کے بعد اپنے خیمے کا رخ کیا اور مغنیوں کو حاضری کا حکم دیا۔ جب رات ہوئی، جعفر برمکی کے خیمے میں مغنیوں نے اپنا رنگ جمایا، تب ہارون رشید کی طرف سے وقفہ سے قیمتی تحائف کی کشتیاں جعفر کی طرف بھجوائی جانے لگیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہارون رشید کی طرف سے کچھ ندیم جعفر کی مزاد پرستی کے لیے بھی حاضر ہوئے۔ ایسا کر کے ہارون رشید یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جعفر کس شغل میں لگا ہوا ہے۔ جس وقت جعفر برمکی اپنے خیمے میں عیش و طرب کی محفل سجائے ہوئے تھا اور مختلف مغنی اس خیمے میں اپنے فن کا اظہار کر رہے تھے تو وہ ان سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ عین اسی وقت ہارون رشید نے ابو ہاشم مسرور جو جلاد تھا اسے اپنے خیمے میں طلب کیا۔ ابو ہاشم مسرور جب ہارون رشید کے خیمے میں داخل ہوا تو ہارون رشید نے اسے مخاطب کیا: مسرور، آج جس کام کے لیے میں نے تمہیں طلب کیا ہے، میرے نزدیک اس کے انجام دینے کی قابلیت نہ میرے بیٹے امین میں ہے اور نہ مامون اور مؤتمن میں۔ میں یاد رکھوں کہ جو حکم دینے لگا ہوں اس کی ٹھیک تعمیل کرنا، ورنہ تیرے اعزاز مرتبے میں فرق آ جائے گا۔ ہارون رشید نے جواب دیا، جواب خاموش ہوا تو مسرور کہنے لگا: امیر المومنین، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ میرا تو کام ہی آپ کی خدمت کرنا ہے اور آپ کا حکم بجا لانا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنی تلوار اپنے سینے میں پار کر سکتا ہوں۔ ہارون رشید مسکرایا، کہنے لگا: مسرور، وہاں مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی، کیا تو جعفر برمکی کو پہچانتا ہے؟ جواب میں مسرور مسکرایا اور بولا: امیر المومنین، یہ بھی آپ نے خوب کہی، کون اسے نہیں جانتا؟ ہارون رشید نے بھی اسے مخاطب کیا: اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اسے مجھ سے رخصت ہوا ہو اور جعفر کا سر کاٹ کر میرے سامنے پیش کرو۔ کہتے ہیں مسرور اچانک اس حکم پر پریشان سا ہو گیا، جس پر ہارون رشید اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: مسرور، یہ کام تجھ کو ہی کرنا پڑے گا، اگر کوئی عذر کیا تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مسرور نے جب دیکھا کہ ہارون رشید کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو جان کے خوف سے رخصت ہونے والا معاملہ بڑا اہم تھا اور جعفر برمکی نے اس کو اس طرح کہ اس کے خاندان کی حمایت و حیرانی اور خراسانیوں کی طرف سے مزاحمت کا خطرہ تھا۔ مسرور کے ساتھ ساتھ ہارون رشید نے اپنے محافظ دستوں سالار ہرثمہ بن میمن اور ایک سالار حماد بن سالم کو بھی دیکھا تھا اور ان کے ساتھ 40 سوڈانی حبشیوں کو بھی بھیجا۔ مسرور اس جماعت کے ساتھ جعفر کے خیمے کی طرف روانہ ہوا، اپنے سارے ساتھیوں کو خیمے سے باہر کھڑا کیا اور تنہا خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت جعفر برمکی کے خیمے میں آنے والا اور عیش و عرب عیش و طرب کی محفل سجا دینے والا ایک مغنی نام ہے جس کا نام تھا ابوس کا، اور عود بجاتے بجاتے ایک نغمہ الاپ رہا تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہر جوان کو موت آئے گی یہ صبح کو اور ہر ذخیرہ گوبڑا ہو، ایک نہ ایک دن تم ہو جائے گا، اور حوادث زمانے کے مقابلے میں اگر فدیہ دے کر تجھ کو بچایا جا سکتا ہے تو میں پرانی سب چیزیں تیرے فدیہ میں دیتا ہوں۔ ابو ذکا نے
دوسری مصرے کو اچھی طرح ادا بھی نہیں کیا تھا کہ یک جعفر برمکی نے عمر کو اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے جعفر برمکی سے کہا، ارے حسب مال گھر اس لیے نہیں آیا بلکہ تمہارے ابوذر کا خوب اور حسب حال رہے گا، میں بھی اس لیے آیا ہوں اور اس وقت بھی رات ہے۔ جعفر برمکی نے مسرور کی اس گفتگو کو ناپسند کیا اور اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، تمہارے آنے سے مجھے مسرت ہوئی لیکن بلا اجازت چلے آنے کا افسوس ہے۔ جواب میں مسرور کہنے لگا، بے شک آپ کو افسوس ہوگا لیکن میں جس غرض کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ تو اس سے بھی زیادہ قابل افسوس ہے۔ جعفر برمکی نے پھر مسرور کی گفتگو کو ناپسند کیا، کہنے لگا، اشارہ کنایا کہ گفتگو نہ کرو، جو کہنا ہے صاف صاف کہو۔ اس پر جلاد مسرور کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، امیر المومنین نے مجھے تمہارے قتل کا حکم دیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر جعفر برمکی بوکھلا گیا، کہنے لگا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، خدا کی قسم امیر المومنین نے نیند کے نشے میں ایسا مذاکر حکم دیا ہوگا، تم لوٹ جاؤ۔ مسرور نے پھر کس قدر سختی سے کہنا شروع کیا، مذاق کیا، میں تو آپ کا سر کاٹنے آیا ہوں اور حکماً آیا ہوں۔ جعفر نے پھر سخت رویے سے مسرور کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، تم اس وقت واپس جاؤ، اگر صبح کو امیر المومنین کو پیشیبان پانا تو کہہ دینا کہ جعفر زندہ ہے اور اگر وہ اپنے حکم پر مستقر رہا تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔ اگر تم ایسا کرو گے میں تمہیں اس کا صلہ اس قدر دوں گا کہ جس کا حساب نہیں، اور اگر یہ ناممکن ہے تو مجھے امیر المومنین کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دو، کیا عجیب مجھے دیکھ کر اسے رحم آئے گا اور اپنے حکم کو منسوخ کر دے۔ مسرور نے پہلے جیسے لہجے میں کہنا شروع کیا، مجھے خوب معلوم ہے کہ امیر المومنین تمہیں کسی طرح زندہ نہیں چھوڑیں گے اور نہ اب کسی کی بات کو مانیں گے۔ جعفر برمکی نے جب مسرور کی یہ گفتگو سنی تو اپنے قتل کا اور نہ اب کسی عذر رحیلہ کا وقت باقی ہے، اپنے قتل کا یقین ہو گیا۔ اس کے باوجود اس نے کہا، اچھا میرے قتل میں تھوڑا سا اور توقف کرو، اس کی مہلت کے صلے میں تمہیں 50,000 دینار دیتا ہوں، اس رقم کو قبول کرو، امیر المومنین سے جا کر کہہ دے کہ اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔ ایسا میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ حکم اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں، امیر مجھے قتل کرنے کی خواہش مند ہے، جلاؤ۔ مسرور نے یہ منظور کیا اور ہارون سے جا کر یہ اطلاع کی کہ جعفر برمکی تو قتل کر دیا ہے۔ اس پر ہارون رشید نے غضبناک ہو کر کہا، جعفر کا سر کہاں ہے؟ ہارون رشید کے یہ الفاظ خود جعفر برمکی بھی سن رہا تھا۔ مسرور نے کہا، فلاں خیمے میں اس کا قتل کیا گیا ہے۔ جعفر نے حکم دیا، فوراً اس کا کٹا ہوا سر میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ مسرور پھر جعفر کے خیمے میں گیا، جعفر بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ مسرور نے اسے کہا، اب تو میرے قول کی تصدیق ہوگی۔ کہتے ہیں کہ مسرور کے اس الفاظ پر جعفر رونے لگا، مسرور کے قدموں میں گرا اور نہایت عاجزی کے لہجے میں کہا، مجھے اس قدر مہلت دے کہ میں حرم میں جا کر وصیت کرنا چاہتا ہوں، ہو کر آؤں۔ لیکن مسرور نے کہا، یہ درخواست منظور کی جاتی ہے اور کہا، جو وصیت کرنا ہے یہیں سے میرے سامنے کھڑے کھڑے کر لو۔ جواب میں جعفر برمکی نے پھر مسرور سے مہلت مانگی لیکن مسرور نے کہا، میں مجبور ہوں، امیر المومنین کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر امیر المومنین کے حکم نہیں اس موقع پر سب سے پہلے ہارون رشید کے فقط دستوں کے سالار ہرثمہ بن میمن حرکت میں آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور جعفر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، او فاسق، اٹھ کھڑا ہو۔ اتنے میں ہارون رشید کا ایک اور خادم آیا، اس نے کہا، اسے جلدی لے چلو۔ لہٰذا جعفر کو خیمے سے نکال کر دوسرے خیمے تک لے جایا گیا۔ جلاد مسرور نے تلوار کا جعفر کی گردن پر ایسا مارا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یوں 17 برس 7 مہینے اور 7 دن وزارت کرنے کے بعد جعفر برمکی اپنے انجام کو پہنچا۔ جلاد مسرور جعفر کو قتل کر چکا تو خون میں رنگی ہوئی تلوار لیے ہارون کے سامنے حاضر ہوا۔ جعفر کا سر، جس سے خون کے فوارے جاری تھے، ایک تشت میں رکھ کر ہارون رشید کے سامنے پیش کیا۔ کہتے ہیں جعفر برمکی کے قتل کے تھوڑی دیر بعد ہارون رشید نے طبیب جبرائیل کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب وہ اس کے سامنے گیا تو ہارون نے اسے مخاطب کر کے کہا، جبرائیل تو مجھ سے سوال کیا کرتے تھے کہ میری غذا کیوں گھٹ گئی ہے؟ طبیب نے کہا، امیر المومنین میں ضرور ایسا کہا کرتا تھا اور مجھے اس کی فکر بھی تھی کہ آپ کی صحت جسم کا خطرہ ہے۔ اس پر ہارون رشید کہنے لگا، جو تم میرے سامنے تشت میں جعفر برمکی کا لٹکا ہوا سر دیکھ رہے، اسی کی فکر کی وجہ سے میں نے اپنی غذا کم کر دی تھی، اب میں اچھا ہوں۔ چنانچہ طبیب جبرائیل کا کہنا ہے کہ ہارون رشید نے اسی وقت کھانا منگوایا اور خوب کھایا۔ برمکہ کو جو سزا ملی وہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھی جو اپنے دل میں اپنے ذہن میں چھائے پائے ہوئے تھے اور اس کی تکمیل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے عزام کی ابتدا ابو مسلم خراسانی نے کی۔ ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کے لوگوں پر انتہا درجہ کے ظلم کیے۔ یہ مظالم اس بنو عباس کی حکومت قائم کرنے کے لیے اس نے جو لشکر تیار کیا اس میں سب سے خراسانی اس سے دل میں تھی، اور خصوصاً خاندان برمکہ جس کا رکن اعظم خالد بن ابو الحسن جعفر برمکی اول تھا۔ اس نے بھی بنو امیہ کے خلاف بنو عماس کا ساتھ دیتے ہوئے ابو مسلم کے مظالم میں حصہ بنایا۔ خالد کے سپرد مال غنیمت کی تقسیم کی تھی۔ چونکہ آتش فرشتوں سے آتش کدہ نوبہار کا عالی موالی بھی تھا، لہٰذا کسی ایرانی میں یہ جرأت نہ تھی کہ وہ خالد کے خلاف حکم خلاف ورزی کرے۔ لہٰذا
عباس کے لشکر میں دو بڑی قوتیں تھیں، ابو مسلم ایرانی اور خالد برمکی، جس نے بنو امیہ کے حکم کو مٹانے اور بنو عماس کی سلطنت قائم کرنے کے لیے لگ بھگ 6 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کٹوا دی تھیں۔ ابو مسلم کو بنو عماس سے کسی قسم کی واردات مندی نہ تھی، وہ صرف ایرانیوں کی فوقیت پر اصرار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ابو مسلم کی بدقسمتی کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ عباسیوں کے پہلے خلیفہ سوار تو بچا رہا، لیکن دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس پر فرد جرم مرتب کرکے اسے قتل کر دیا۔ ابو مسلم کے جانشینوں میں جو ایرانی امراء باقی تھے ان پر سب پر غالب تھے، چنانچہ خالد برمکی ابو مسلم کا قائم مقام اور اس نے اپنا ماتحت عملہ خود مقرر کیا جو سب ایرانی تھے۔ مقصد وہی عربوں کو زیر کرنا اور ایرانیوں کی بالادستی قائم کرنا تھا۔ برمکیوں کی ابتدا اس مقتولہ پر عمل تھا، تم ادھر کو جدھر کی ہوا چلے۔ ابو مسلم کا نظریہ یہ تھا کہ بنو امیہ کے خاتمے کے بعد عباسیہ کو حکومت ملے، لیکن ان کا بھی خاتمہ کرکے پورے عالم اسلام میں ایرانیوں کی سلطنت قائم کی جائے۔ برمکیوں نے ابو مسلم کے ان خیالات کو ترک کر دیا، لیکن سارے برمکی اور ایرانی بہرحال اس حال میں عربوں کی تعداد اور خیالات کو ترک کر دیا، لیکن اس خیال پر متحد رہے کہ عربوں کا سارا تمدن ایران کے شاندار تمدن میں تبدیل ہو جائے گا۔